الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے، چند مومنین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ملتا. میں نے اس مختصر سی مجلس کو افتتاح کرنے کے لیے قرآن مجید کے پہلے پارے اور دوسرے سورے کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الف لام میم. سب سے پہلے شروعات تو حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، یعنی کوڈ ورڈز، ایبریویٹڈ ورڈز. یہ ایسے مقطعات ہیں، ایسے قرآن مجید میں کئی حروف ہیں کہ جن کی صحیح وضاحت کوئی بھی نہیں بتلا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے علم لدنی دیا ہے. عام انسان اس کی وضاحت سے قاصر ہے، اسی لیے آپ کوئی بھی قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ان حروف مقطعات کے نیچے جہاں سب ترجمہ لکھا ہے، ان کے نیچے وہی ایز اٹ از لکھ دیا گیا ہے. الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھ دیا گیا ہے، یاسین کے نیچے یاسین ہی لکھ دیا گیا ہے، قاف کے نیچے قاف ہی لکھ دیا گیا ہے، نون کے نیچے نون ہی لکھ دیا گیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کے نیچے یہی لکھ دیا گیا ہے. یعنی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کی وضاحت کوئی بھی قاری قرآن، حافظ قرآن، تفسیر قرآن، مفسر قرآن کوئی بھی اس کی تفسیر نہیں بتا سکتا. لیکن اس کے بعد کی آیت میں خود قرآن اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ھدی للمتقین ہے، یعنی تمام متقین کے لیے ہدایت. ابھی گزشتہ مجلس میں اس بات کو پڑھ رہا تھا
کہ قرآن مجید کو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس کی صحیح تفسیر تو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت بڑا عالم تھا بغداد کا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید میں کئی غلطیاں ہیں معاذ اللہ، اور اس شخص نے کہ جس کا نام اسحاق کندی بتایا گیا ہے، بغداد کا مفسر، اس نے ان کی وضاحت کے لیے ایک کتاب لکھی بہت موٹی سی جس کا نام تھا تناقض القرآن، یعنی قرآن مجید میں کیا کیا نقص ہیں، کیا کیا غلطیاں، کیا کیا کمیاں ہیں معاذ اللہ. اور اس نے لکھا 11ویں امام کے سلسلے میں آپ اس کو سن چکے ہیں. صلوات دیجیے پر محمد صلی اللہ محمد محمد. اور ابھی 11ویں امام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، اس میں صرف پھر اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. لہٰذا اس کو میں یہاں پر چھوڑتے ہوئے کہ ایسا ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. پوچھو اس سے کہ جو بتانے والا ہے، صاحبان علم سے پوچھو گے تو تمہیں اس کی وضاحت ملے گی، صحیح بات ملے گی، صحیح بات پتہ لگے گی. جیسے میں نے گزشتہ عشرے کے دوران 2-3 سوالات جو مولا علی سے کیے گئے تھے کہ ایک بار وہ بھی آیا تھا سوال کہ صاحب ایک باپ مر گئے اور اپنے بچوں کے بیچ میں 17 اونٹ چھوڑ کر کے گئے تھے اور اس کا بٹوارا کرنے کی بات آئی تھی. جب دربار خلافت میں گئے کہ صاحب ایک کو کل تعداد کا آدھا ملنا ہے تو انہوں نے کہا 17 کا آدھا کیسے کیا جائے، ایک اونٹ کو کاٹا جائے گا. تو ایک اونٹ کو کاٹا جائے گا تو یہ سمجھ گئے کہ وارث رسول تو ہے نہیں ہے. جو قرآن جو اونٹوں کا تقسیم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اونٹ نہیں اونٹ کا گوشت دے رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے تھے اور علی کے پاس میں آیا تھا اور اس کا پورا واقعہ میں نے پڑھا تھا. ایسے ہی ایک اور سوال میں اپنے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی علم کی طرف جستجو ہو اور سمجھیں اس چیز کو. ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتلائیے کہ وہ کون سا ڈیجٹ ہے، کون سا نمبر ہے کہ جو 1 سے لے کر 10 تک سب سے کٹ جاتا ہے، سب سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے سوچا کہ 10 ہے تو 10 1 سے کٹ جائے گا، 2 سے کٹ جائے گا، 5 سے کٹ جائے گا، 10 سے کٹ جائے گا، لیکن 3 سے نہیں کٹے گا، 4 سے نہیں کٹے گا، 6 سے نہیں کٹے گا، 7 سے نہیں کٹے گا، 9 سے نہیں کٹے گا، 8 سے نہیں کٹے گا. اب 10 سے اور آگے بڑھے آپ مان لیجئے آپ 20 پر آئے، 30 پر آئے، 50 پر آئے، 100 پر آئے، 100 بھی لے لیجئے تو 100 بھی اسی طریقے سے نہیں کٹتا سب سے. اب جب مولا علی سے سوال کیا گیا تو اب ایک پڑھنے لکھنے والا بچہ جو ہے تو وہ تو کاپی لے کر کے بیٹھے گا، اس سے کرے گا، اس سے کرے گا، اس سے کرے گا، آخر کار کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ رزلٹ نکال لے. جب مولا علی سے یہ سوال کیا گیا، مولا علی کے لیے کون سا سوال اہم ہے، سوال کیا گیا تو مولا نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس شخص سے سوال کیا یہ بتاؤ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. اچھا ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اس نے ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اور ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 30 دن ہوتے ہیں. مولا نے کہا ایسا کرو کہ اس کو 7 کو یعنی کہ ہفتے کے دنوں کو مہینے کے دنوں سے ملٹیپلائی کر دو. اب جب 30 کو 7 سے ملٹیپلائی کیا گیا تو نکلا 210. اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر دو. جب 210 کو 12 سے ملٹیپلائی کیا نکلا تو 2520 2510 نکلا 2520 2520 2520. اب گھر جا کر کے آپ سب سے ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ کوئی آنسر ہی نہیں آئے گا. ایک سلوات دیجئے بس. آج سائنس بتاتی ہے کہ صاحب LCM کیا ہوتا ہے، HCF کیا ہوتا ہے.
لیسٹ کاؤنٹ میتھڈ سے کیا ہوتا ہے، ہائیسٹ کاؤنٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے، فیکٹر کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آج کے میتھمیٹکس میں جوڑ کے بدلائی جاتی ہیں، لیکن مولا کے لیے اتنا آسان تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ سوچنے کے بجائے سیدھا سا ہفتے اور مہینے اور سال کے دنوں کے حساب سے جوڑ کر کے بدلا دیا اور اس کا حل سامنے نکل کے آ گیا۔ یعنی دیکھیں کہ مولا علی کے پاس اگر آپ آئیں گے، علی کا دامن پکڑ لیں گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا اور دنیا کے تمام علوم کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا، اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو ضرور اس کتاب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک یہ ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن وہی ہدایت حاصل کرے گا جو متقین میں سے ہوگا، اور متقین کون ہیں؟ جو علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے ہیں۔ ایک اور سلوات بھی دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن افسوس اس کا ہی ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے اور علی کے ماننے والے تو ہیں، لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے صاحب ہم جاہل ہیں، اس میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے کی کوشش کرو، لیکن یہ بیان کر کے اپنا پنڈ چھڑانا یا اپنا پیچھا چھڑانا، صاحب ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو جاہل ہیں، تو وہ تو قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن جب دعوت دے رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو اہل ذکر سے جو نہیں تم کو پتا ہے، تم نہیں مان رہے ہو تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہو۔ پھر تم جب قرآن کی نہیں مان رہے ہو، رسول کی نہیں مان رہے ہو، علی کی نہیں مان رہے ہو، تو تم نہ تو اللہ کے ماننے والے لا الہ الا اللہ والے نہیں ہو، رسول کے نہیں ماننے والے محمد الرسول اللہ والے نہیں ہو، علی کے ماننے والے نہیں، علی ولی اللہ نہیں ہو، تو پھر تم ہو کون؟ ایک سلوات بھیجے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ تو قرآن مجید بے شک ہدایت کے لیے ہے، ھدی للمتقین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہدایت، جو متقین ہیں، صاحبان تقویٰ ہیں، جو علی کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت۔ اور ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کے بارے میں ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے کا بہت بار پڑھا ہے آپ نے۔ کتنے سورے کے پہلے بسم اللہ ہے؟ 113 سورے۔ ایک سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کون سا سورہ ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ وہ کون سا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ سورہ برات ہے، سورہ توبہ۔ تو پھر قرآن مجید میں سورے ہیں 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے بار ہے؟ 113 بار؟ جی نہیں، 114 بار ہے۔ تو وہ کہاں پر آئی؟ 114ویں بار کہاں پر آئی؟ سورہ نمل، جو چونٹی والا سورہ ہے، اس چونٹی والے سورے کے بیچ میں آئی ہے، کہ جب جناب سلیمان نے خط بھیجا تھا بلقیس کو ملک سبا میں، تو جب اس کے پاس وہ خط پہنچا اور وہ خط اس نے اپنے وزراء کو سب بتایا کہ مجھے ایک کتاب، ایک خط عطا کیا گیا، ھذا من سلیمان، یہ سلیمان سے ہے، اور یہ شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس نے پڑھ کے سنایا کہ یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ تو میرے پاس حاضر ہو جا اطاعت گزار بن کے، اب تم لوگ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ خیر وہ پورا لمبا واقعہ ہے، ابھی اس وقت پڑھنے کا اسے موقع نہیں ہے، صرف ریفرنس کے طور پر، پھر موقع ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس کو ریپیٹ کریں گے آگے کے لیے۔ خیر تو وہاں کے اوپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کے بیچ میں آیا۔ تو جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہے اور 113 سوروں سے پہلے ہے، تو ٹوٹل ملا کر کے کتنا ہو گیا؟ 114 بار بسم اللہ الرحمن۔ کتنے سورے ایسے ہیں کہ جس میں سجدے واجب ہیں؟ قرآن مجید میں 4 سجدے واجب ہیں، اور ایسے تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے اس چیز کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو باوضو ہو کے پڑھو،
لیکن کسی وجہ سے اگر باوجود نہیں بھی ہے انسان تو بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، سوائے ان 4 سوروں کے کہ جن میں واجب سجدہ ہے۔ جس سورے میں سجدہ واجب ہے اس سورے کی تلاوت بغیر وضو کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب وہ کون سے 4 سورے ہیں؟ کون سے 4 سورے ہیں؟ یاد کرنے کے لیے بہت آسان سا طریقہ میں نے بتایا۔ آسان سا طریقہ یہ ہے، 21واں سورہ، اس کے 3، اس کے بعد 3، اس کے بعد 3، اس کے بعد 3۔ 21واں سورہ، 24واں سورہ، پارہ، 21واں پارہ، 24واں پارہ، 27واں پارہ اور 30واں پارہ۔ ان 4 پاروں میں وہ سورے ہیں کہ جس میں سجدہ واجب ہے۔ 21ویں پارے میں کون سا سجدہ ہے؟ اس سورے کا نام ہی سورہ سجدہ ہے۔ سجدہ بھی کہتے ہیں، السجدہ لکھتے ہیں اس کو، سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں۔ 24ویں پارے میں سورہ جو ہے اس کو قرآن مجید میں جو لکھا جاتا ہے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ڈیوائن پرلس میں دیکھیں گے یا دوسرے قرآن مجید جو ہیں اس میں اسے سورہ فصلات کے نام سے لکھا گیا ہے۔ 21ویں پارے میں ہے سورہ سجدہ، 24ویں پارے میں ہے سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلات، پھر 27ویں پارے میں ہے سورہ نجم، ستارے والا سورہ، اور پھر 30ویں پارے میں کنفیوز ہونے کے لیے 2 سجدے ہیں، لیکن بعد والا سجدہ جو ہے وہ واجب ہے، پہلے والا سجدہ جو ہے وہ سنت ہے۔ بعد والا سجدہ جو آیا ہے وہ اس سورے میں ہے جس کی تلاوت میں نے اس دن کی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، جسے سورہ اقرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن سورہ علق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسے سورہ علق کے نام سے لکھا جاتا ہے، لیکن عام زبان میں ہم لوگ اسے سورہ اقرا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کتنے واجب سجدے ہوئے؟ 4 سجدے واجب ہیں۔ کہاں کہاں ہیں تم بتاؤ؟ 21، 24، ارے فارمولا بتلایا یار، 21 کو پکڑ لیا اس کے بعد 3 3 3 جوڑتے چلے گئے، بتاؤ 21 اس کے بعد 24، بیچ میں 27 نہیں آتا کیا؟ 27 اور 30، 21، 24، 27 اور 30، یہ 4 پارے ہیں کہ جس میں وہ سورے موجود ہیں کہ جس میں سجدہ واجب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور واجب سجدہ والا، ویسے تو قرآن جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں کوئی بھی سورے کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن 8 سورے ایسے ہیں کہ جن کے لیے منع کیا گیا۔ 8 سورے کون سے ہیں؟ 4 سورے وہ کہ جس میں سجدہ واجب ہے، اس لیے کہ واجب سجدہ جہاں پر ہے، جب آپ وہ آیت پڑھیں گے کہ جہاں پر سجدہ واجب ہوتا ہے تو فوراً آپ سجدے میں جائیں۔ اچھا، اور ایک چیز وضاحت کر دیں کہ قرآن مجید کے جو واجب سجدے ہیں، اس سجدے کے لیے وضو تو پہلے سے آپ کا ہے موجود، لیکن قبلہ رخ ہونا واجب نہیں ہے۔ جس حالت میں ہے، جہاں پر ہے، فوراً سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر سوال اس طریقے سے ہے، جو ترجمہ اس کا پڑھیں گے تو کیا تم تکبر کرنے والے ہو؟ کیا تم اپنے کو یہ سمجھتے ہو؟ فوراً سجدہ کرے، نہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایک صلوات بھیجے پر محمد صلی علی محمد و آل محمد، تو فوراً وہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نماز میں آپ نے وہ سورہ شروع کر دیا جس میں سجدہ واجب ہے، جیسے یہی اقرا ہے،
تو جیسے ہی آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم پورا سورہ ہے. آپ نے سورہ پڑھا, جہاں پر وہ آیے سجدہ آیا تو جس نے پڑھا یا جس نے سنا اس کے اوپر فوراً سجدہ واجب ہو گیا. اب آپ حالت قیام میں تھے, آپ نے سجدے کی آیت پڑھی, فوراً آپ سجدے میں چلے گئے, رکوع آپ کا رہ گیا تو نماز باطل ہو گئی. اور اگر آپ نے فوراً سجدہ نہیں کیا تو آپ نے گناہ کیا. لہذا یہ چاروں سورے کے جس میں سجدہ واجب ہے وہ سجدے والے سورے پڑھنے کو منع کیا گیا ہے. اور 4 سورے ایسے ہیں کہ جو 2 سورے مل کر کے ایک بات مکمل ہوتی ہے, اس لیے وہ 2 سورے جو ہیں اگر اس میں سے ایک سورہ پڑھا جائے تو ساتھ میں دوسرا سورہ بھی پڑھا جائے. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ جب ہاتھی والا سورہ پڑھا جائے تو اس کے فوراً بعد الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, یہ سورہ بھی اس کے فوراً بعد پڑھا جائے. تو 4 سورے ایسے ہیں کہ جو جوڑے والے سورے ہیں کہ جب یہ سورہ پڑھا جائے تو وہ سورہ بھی پڑھا جائے. تو نماز میں اگر پڑھیں گے آپ تو آپ کو 2 سورے ایک ساتھ پڑھنا ہوں گے, اس لیے ان کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ سورے نماز میں نہ پڑھے جائیں. ایک صلوات دینے پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ میں نے عمدن جان بوجھ کے میں نے یہ اس لیے پڑھا کیونکہ اس سے پہلے کی مجلس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن پڑھنے کی طرف ہمیں رجوع کرنا. شاید ان باتوں سے کسی کو کوئی تھوڑا سا رجوع ہو کہ ذرا دیکھیں تو انہوں نے جو پڑھا تھا کہاں پر ہے یہ سجدہ, کہاں پر ہے یہ سورہ, سورہ نمبر کیا ہے, آیت نمبر کون سی ہے. شاید کسی کو اس بات کا خیال ہو کہ ذرا چیک کریں انہوں نے پڑھا تھا ٹھیک پڑھا بھی تھا کہ غلط پڑھا تھا. ایک صلوات بھیجے پر محمد و علی محمد. تو اس لیے آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرنا. اب چونکہ محرم کے ایام بھی نکل چکے ہیں, رمضان بھی جا چکا ہے, اب آپ کے پاس ایک فری ٹائم ہے, جب موقع ہو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیے, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں گے. جب تھوڑا پڑھیں گے تو آپ کو اور جستجو ہوگی اور اس کے آگے پڑھنے کی. جیسے میں نے اس دن پڑھا تھا کہ بمبئی میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو پڑھ نہیں پاتا تھا, خوجا تھا, گجراتی تھا, بڑا والا قرآن اس سے دیکھ کر کے وہ پڑھتا تھا, چھوٹا والا نہیں پڑھ پاتا تھا. بڑے والے قرآن سے, یہ جو قرآن ہے اس کے ڈبل سائز والا اتنا بڑا والا قرآن ہے, اس سے وہ بیٹھ کر کے پڑھتے تھے اور نوٹ کرتے جاتے تھے جو لفظ نہیں سمجھ میں آیا اس کو. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے ہیں. اب ایک بات اور آپ کو بتا دوں, ایک بات میں نے کئی بار بجانے سے پڑھی ہے لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اکثر علماء بھی وہی غلطی کرتے ہیں کہ سورہ انا اعطیناک الکوثر اتنا چھوٹا سا سورہ ہے, اتنا چھوٹا سا سورہ ہے, لیکن اس میں بھی احتیاط نہیں کر پاتے. پہلے جو انا اعطینا ہے, انا پہلے جو ہے اس میں نون الف ہے, الف نون, نون الف, نون پر تردید ہے, نون کی آواز 2 بار. انا اعطینا, اس انا کے معنی ہے ہم نے. اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے عطا کیا تم کو کوثر. فصل لربک وانحر, تو اب تم اللہ کی نماز پڑھو اور قربانی دو. ان شانیہ کا, اب یہ دوسرا جو انا ہے اس میں الف نہیں ہے, صرف الف نون اور پھر نون پر زبر. تو اس انا کی آواز اس انا سے الگ ہونا چاہیے ہے, اس انا کی آواز اس سے الگ. ایسے تھوڑی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر, یہ انا نہیں ہونا چاہیے, یہ ان شانیک هو الابتر. نون کی آواز صرف زبر کے ساتھ, الف زبر ا, بے زبر با, تے زبر تا, صرف الف زبر آ نہیں ہوتا, الف زبر آ ہوتا ہے. تو جب یہ ان شانیک کہہ رہے ہیں تو اس میں الف کی آواز اضافی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ اس میں آپ ایڈ کر دیجئے؟ نہیں صاحب, وہ دھن میں نہیں آ رہا ہے تو دھن کے حساب سے پڑھنا ہے آپ کو کہ قراءت کے حساب سے پڑھنا ہے؟ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد.
سنگیت کے ساتھ، دھن کے ساتھ، سب دھن میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس میں اضافی طور کے اوپر میں ہم نے الف کو اضافی کر دیا، جوڑ دیا. انا شانیہ کا نہیں ہے، نون پر صرف زبر کی آواز آنا چاہیے. ان شانیہ کا ہوگا. بہت سی باتیں اس سلسلے کی بتانے کی انشاءاللہ اور موقع ہوا تو ذکر ہوتا رہے گا. کوشش یہی ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے تھوڑی تھوڑی سی بھی باتیں جو سب کان میں بیٹھیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا جستجو ہو، تھوڑا سا لوگوں کو اس سلسلے میں رغبت ہو، تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہو، تو تھوڑی سی دھیرے دھیرے کر کے بھی اگر علم حاصل کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے کو جاہل نہیں کہیں گے، تھوڑا سا کم سے کم صاحبان علم میں شامل کر سکیں. ایک اور سلوات دینے والا. اب جہاں سے میں رد مسائل دینے والا تھا، اب تک بھائی تو ایسے وقت پر آئے ہیں، لیکن میں وقت کا خیال کرتے ہوئے بس زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن مجھے اس بات کا خیال ہے کہ جو لوگ مجلس میں آئے ہیں یہ سب وہ ہیں کہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، نماز میں بھی شامل ہوئے ہیں، مجلس میں بھی شامل ہوئے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ دیر بعد گھر پر جائیں اور گھر پر سوال کیا جائے. اللہم صلی علی محمد. تو اس لیے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ہمیں قرآن کی طرف رغبت کرنے کی ضرورت. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہے، لیکن کس کی ہدایت کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے ہے. ہمیں متقی پرہیزگار بننے کی ضرورت ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علم کے دوست ہیں. زبانی سے علی کہنے والے نہیں، عمل سے ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو کریں. عزیزان محترم، بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس سے آگے کچھ عرض کیا جائے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم کو قرآن مجید کی صحیح تفسیر بتانے والے، قرآن مجید کے احکام کو ہمیں بتانے والے اور پورے دنیا کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ میں لوگوں نے کیا کیا برتاؤ کیا. ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہونا تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کیسے کیسے مظالم ہونے لگے. عزیزو، کربلا کا میدان وہ ہے کہ جو ہمیں اصلی مسلمان اور نقلی مسلمانوں کا فرق بتاتا ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنے والے ادھر بھی نظر آ رہے ہیں اور نماز پڑھنے والے ادھر بھی نظر آ رہے ہیں. بظاہر مسلمان ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی بظاہر مسلمان نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک وہ ہیں کہ جو اصلی مسلمان ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو نقلی مسلمان ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اہل بیت سے وابستہ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو خلافت سے اور کرسی سے وابستہ ہے، اقتدار سے وابستہ ہے. اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے انکار بیان کیا تھا کہ اس نقلی اور اصلی کے فرق کو ظاہر کر دیں، ورنہ سب کو یہی کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ بھی تو مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، یہ سب نے یہی دیکھا. لیکن کون سے اصلی مسلمان ہیں اور کون سے نقلی مسلمان ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی دی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وقت نماز ظہر آیا اور ظہر کی نماز کے وقت کے اوپر میں امام کے ایک صحابی نے، اسامہ سیداوی نے یہ کہا کہ آقا نماز کا اول وقت ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے آخری بار نماز پڑھ لوں. تو امام نے کہا اللہ تمہارے درجات بلند کرے اور تمہیں نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے. جاؤ ذرا دیکھو، ان سے اجازت مانگو اس چیز کے لیے کہ کیا یہ اجازت دیتے ہیں. جب ایک صحابی نے جا کر کے فوج یزید سے نماز کے لیے سوال کیا تو اس ملعون نے ایسا جواب دیا کہ جس کے اوپر یہ صحابی بے قرار ہو گئے، کہ جس کے اوپر وہ شخص کہ جسے امام حسین نے رجل فقیہ کہہ کے بلایا تھا،
وہ شخص یعنی حبیب ابن مظاہر یہ کہہ کے میدان کی طرف چلتے ہیں، آقا اس وقت کے اوپر اس نماز کی دفاع کرنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نماز تو میں آپ کے جد کے پیچھے پڑھ لوں گا۔ جناب حبیب ابن مظاہر میدان میں آتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ادھر امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھانا شروع کی اس انداز میں کہ آگے دو صحابی کھڑے ہو گئے، سعید اور زہیر سامنے کھڑے ہو گئے کہ امام کی طرف آنے والے جتنے بھی تیر ہیں، جتنے بھی نیزے ہیں، سب اپنے سینوں پر روک رہے ہیں۔ ادھر امام نے نماز ختم کی، نماز کا تکبیر کہی، سلام پھیرا، ادھر سے آواز دی سعید نے، آقا میرا سلام ہے آپ قبول کیجیے۔ ادھر سے سعید اور زہیر نے جس وقت کے اوپر میں امام کو سلام کیا، امام کی نماز تو ختم ہو گئی، میں کہوں گا اے سعید نماز ظہر کے وقت تم نے کھڑے ہو کے امام کو نماز پڑھوا دی، لیکن ذرا عصر عاشورہ بھی آگے دیکھو کہ امام سجدے میں سر رکھے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ نماز عصر ادا کر دیں، لیکن کس انداز میں سجدہ عصر ادا کیا کہ شمر ملعون چلتا ہے، کند خنجر لے کے چلتا ہے، امام کے سر و تن میں جدائی کرتا ہے کہ نہر فرات کا پانی اچھلتا ہے، زمین کربلا ہلنے لگتی ہے، سیاہ آندھیاں چلنے لگتی ہیں۔ ایک بار جناب زینب نے سید سجاد کو بیدار کیا کہ دیکھا سید سجاد کیا غش پہ پڑے ہو، یہ کیا قیامت کا منظر ہے۔ جناب سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، جناب سید سجاد نے وہ منظر دیکھا کہ امام کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، آواز بلندی ہے پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، میں یتیم ہو گیا، آپ ان بھائی کے ہو گئی، دیکھیے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔